بلا تاخیر میں حضور تاج الفقہاء کی بارگاہ عالی جاہ میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت اپنے پاکیزہ کلمات سے پاکیزہ جملوں سے ہمارے اور آپ کے ذہن و فکر کو منور و مجلہ فرمائیں. ذرا زندگی کا مظاہرہ کریں، استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، داماد حضور فقیہ ملت حضور تاج الفقہاء حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گھٹا انوار و رحمت کی ہر ایک سو چھانے لگتی ہے، فصاحت ان کے لب کو چوم کر اترانے لگتی ہے، اور انہیں اللہ نے اس خاص خوبی سے نوازا ہے جنہیں یہ چھولے ان لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے. مائک پر حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی مدد اللہ النورانی. الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خوبصورت انسان بنایا. اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام اور حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، خوبصورت انسان بنایا، اور صرف خوبصورتی ہی نہیں دی بلکہ بزرگی اور کرامت بھی عطا فرمائی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو کرامت اور بزرگی دی ہے، بڑائی عطا کی ہے. فطرت کے اعتبار سے انسان شرافت والا بنا کے بھیجا گیا ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت انسان بنایا. آپ خود اپنے چہرے مہرے پر غور کریں تو آپ کو اس کا احساس ہو ہی جائے گا. اس نے آپ کے چہرے میں جو چیزیں رکھی ہیں، جو چیزیں سیٹ کی ہیں، اگر یہ ترتیب بگڑ جائے، ناک میں 2 سوراخ ہیں، اگر ایک سوراخ ہو، آنکھ اس نے یہاں سیٹ کی ہے، اگر یہ پیشانی کے اوپر ہو جائے، ناک اس نے یہاں رکھی اگر یہ رخسار پر ہو جائے، ہونٹ اس نے یہاں سیٹ کیا ہے اگر ٹوڑی کے نیچے ہو جائے،
آپ خود بتائیں انسان کیسا لگے گا؟ یہ انسان نہیں لگے گا، کچھ اور لگے گا۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا۔ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے صرف اہل ایمان ہی کو یہ چہرہ مہرہ دیا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی کو اللہ نے ایسا بنایا؟ نہیں، دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب اسی جغرافیے کے ہیں۔ جتنے انسان پائے جاتے ہیں چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ سب کو ایسے ہی بنا رہا ہے۔ سب کا چہرہ مہرہ، سب کے چہرے کا نقشہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کو صرف خوبرو بنایا، حسن اور خوبصورتی صرف اس نے ہمیں کو دی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 8.25 ارب انسان آباد ہیں۔ پوری دنیا میں ایک سروے کے مطابق اس وقت 8.25 ارب انسان ہیں، اور 8.25 ارب انسان اسی جغرافیے کے ہیں، سب اسی نقشے کے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور ہر نقشے میں، ہر چہرے میں خدا کی قدرت کا الگ جلوہ ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس 8.25 ارب آبادی میں کل 2.25 ارب وہ ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 6 ارب انسان اس وقت ایسے ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 2.25 ارب وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 8.25 ارب انسانوں میں سے منتخب کیا، 2.25 ارب میں رکھا، اور پھر یہ جو 2.25 ارب انسان کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سے بھی بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، جن کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو جیسے ماننے کا حق ہے، اگر آدمی اس کو ویسا نہ مانے تو اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سید قیصر خالد صاحب دامہ ظل العالی بڑی شاندار خطابت، بڑی شاندار نقابت کرتے ہیں، شاعری شاندار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، نظامت عمدہ کرتے ہیں، انتظام و انصرام اچھا کرتے ہیں۔ مولانا افضال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے شاندار طریقے سے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے میں مانتا ہوں سید خالد صاحب کو، سید صاحب کو میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں تسلیم ہے کہ وہ زبان بھی رکھتے ہیں، وہ تو گونگے ہیں، ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ بڑے کالے کلوٹے ہیں، بڑے پست قد ہیں، ناٹے قد کے ہیں، مانتا ہوں سید خالد فردوسی صاحب ہیں، مگر وہ ایسے ایسے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ سید صاحب کو مان رہے ہیں یا ان کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ مان نہیں رہے ہیں، یہ تو حقیقت میں انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو سید صاحب ہیں وہ تو زبان رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ ہنر دیا ہے، وہ ایسے اور ایسے ہیں، لیکن آپ نے جب ماننے کے باوجود ان کی خوبیوں کا انکار کر دیا تو یہ ماننا نہیں ہے، یہ حقیقت میں انکار کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم جسے خدا مانتے ہیں اسے ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے عیب محال سمجھتے ہیں۔ آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر انسان بولتا ہے تو خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت پائی جاتی ہے اس وقت اسی دنیا میں جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتی ہے، مگر اس کے باوجود خدا بند قدوس کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ گویا اس نے اقرار تو کیا اپنی زبان سے مگر حقیقت میں انکار کر دیا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، خدا وہ ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہے۔
خدا وہ ہے کہ جو جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت خدا کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ قرآن کریم فرما چکا، خاتم النبیین، رسول پاک محمد عربی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ خدا کا اعلان ہے۔ مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا دوسرا نبی بھیج سکتا ہے، گویا خدا کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اسی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اس نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا بنایا کہ اس جیسا پوری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل تم نے سیر کی ہے کائنات کی، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، لیکن لم ارى مثل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو محمد عربی سے بہتر اس کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بلا شبہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، مگر وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے دست و پا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف ایمان ہی نہیں دیتے ہیں، بلکہ کائنات کی جو چیز جسے چاہیے انہی کے در سے ملے گی، اس لیے کہ وہ فرما چکے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ خدا سب دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو مصطفیٰ سب بانٹتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، حضور تاج الفقہا علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت شاندار نعت مصطفیٰ لکھتے تھے، رضائے مصطفیٰ میں جو اپنے آپ کو کھو چکے تھے، رضائے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے جو نبی کی بارگاہ میں اپنا نذرانے محبت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب تک جتنے نبی اور رسول آئے، دنیا میں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے، جتنے رسول دنیا میں آئے، اے میرے مصطفیٰ سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں۔ گویا جس کو جو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے مل رہا ہے، اور یہی بات مجدد دین و ملت بھی عرض کرتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، مگر ہم نے انہیں مجبور نہیں کہا ہے، ہم نے انہیں مختار مانا ہے، ہم نے انہیں مالک کل مانا ہے۔ اس کائنات میں ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، مگر اسی دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، نبی کا علم بہت مختصر ہے، مگر بریلی کے امام احمد رضا بتاتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہنے والا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور اپنے قلم سے لکھ رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، مگر بریلی کے حضور تاج الشریعہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، نبی کو مجبور مت کہو، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا
کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہو ورنہ شرک ہو جائے گا، مگر بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ رب کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہر پکارنے والے کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ کہنے والا نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے نبی تو زمین میں جب گئے تو مردہ ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا، ایک نہیں متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مروی ہے، صحاح ستہ 6 حدیث کی اہم کتابیں مانی جاتی ہیں، ان بعض کتابوں میں یہ حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بلا شبہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے تو ہر نبی قبر میں زندہ ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی قبر کے اندر زندہ ہے، مگر کلمہ پڑھ کر کے گروہ کہتا ہے کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور امام احمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب پائے جاتے ہیں، مگر اہل سنت بہت خوش نصیب ہیں کہ کلمہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے الحمدللہ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خوبیاں بخشی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ للچا جاتے ہیں۔ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر اس فقیر سے ارشاد فرمایا، فقیر پر بزرگوں کا بے پناہ کرم ہے، میرے احباب بھی مجھ پہ بہت کرم کرتے ہیں، معاصر کسی کے بارے میں تعریفی جملہ بولنا بہت اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے، مگر یہ سید صاحب وہ نقیب اجلاس ہیں کہ صرف آپ ہی کے درمیان نہیں، غائبانہ طور پر بھی یہ اپنی محبتوں سے نوازا کرتے ہیں، تو معاصر کسی کو کچھ کہہ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے تو اپنے بزرگوں کی بے شمار عنایتیں ملی ہیں، اور ایسے ایسے نور نالا نور چہرے کی میں نے زیارت کی ہے کہ آج تک ان کا جلوہ میری نگاہوں میں گردش کر رہا ہے۔ حضور فقیہ ملت بڑی مائنات شخصیت گزری ہے ہندوستان کی، ایک موقع پر میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، ابھی سید صاحب نے نام لیا شاداب سلمہ کا، مولانا فرحان سلمہ کے جو والد گرامی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد کمال اختر برہانی صاحب دامت ظلہ العالی، اتفاق سے وہ بھی میرے ساتھ میں تھے۔ حضور فقیہ ملت کے انتقال سے 15 دن پہلے کی یہ بات ہے، حضور فقیہ ملت بہت ساری نصیحت کی باتیں بتا رہے تھے، اور اسی درمیان آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مولانا بڑا تاریخی جملہ ہے جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، مولانا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں، اور جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوتا ہے اس سے جلنے والے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن اور کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا، تو جلنے والے بھی انہی سے دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے نام لے کر کے بتایا کہ اگر وہ نہ جلتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا، وہ نہ جلتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ ایک ہم اہل سنت کی خصوصیت ہے، رب کا ہم پر کرم ہے کہ ہم نبی سے جلتے نہیں ہیں، بلکہ نبی پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ صرف اہل سنت کی خصوصیت ہے کہ وہ رضائے مصطفیٰ کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت انسان بنایا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خوبی عطا کی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت بھی عطا کی ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ یہ انسانیت کیا چیز ہے، اس کو تمثیل سے میں سمجھا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مجھے اگلا سفر کر کے ابھی کہیں اور جانا ہے۔ حضرت والا کی نوازش کرم فرمائیے میرے تلامذہ جو بار بار یہاں پر آنے کے لیے اتنا اصرار کرتے رہے کہ مجبوراً آپ کے درمیان اس وقت مجھے آنا پڑا ہے۔ انسان اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی منطقی اور فلسفی کے دربار میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اگرچہ جتنے علماء بیٹھے یہ سب منطق و فلسفہ پڑھ کر کے آتے ہیں۔ کل میں کلکتے میں تھا، نوجوانوں کی ایک ٹیم میرے پاس آ گئی، وہ اپنا سوال میرے سامنے رکھنے، کالج میں پڑھنے والے بچوں کے ذہن کو اس وقت زیادہ مسموم کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو شک اور تردد کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور آدمی جب شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے چین نہیں ملتا ہے۔ شک اور یقین الگ الگ چیز ہے۔ الحمدللہ ہم یقین کے اجالے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارا دل بہت ہی مطمئن رہتا ہے۔ تو شکوک و شبہات کے بادل لوگوں کے اوپر چھانے کے لیے بہت سارے لوگ اس وقت تحریکیں چلا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ کوئی پرچہ آ گیا ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ انہوں نے مجھ سے کئی سوالات ایسے کیے کہ جو کالج کے پڑھنے والے بچے عموماً کیا کرتے ہیں، میں نے ان کے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے چہرے کھل اٹھے، اور انہوں نے کہا حضرت ایک صاحب تو بول پڑے کہ اگر آپ اس طریقے سے قوم کے سامنے یہ ان سوالوں کا جواب رکھیں گے تو بہت حد تک لوگوں کے ذہن صاف ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ یہ سب پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس میں سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں عصری تعلیم نہیں دی جاتی ہے؟ عصری تعلیم کا معنی ہوتا ہے دنیاوی تعلیم، زمانے میں جو کچھ چل رہا اس کے مطابق تعلیم دینا۔ ہم نے کہا آپ عصری تعلیم سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو اب میرا منہ تکنے لگے۔ ہم نے کہا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ الحمدللہ جب سے اسلام آیا ہے اسی وقت سے عصری تعلیم لے کر کے آیا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھنا چاہتے تو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اقرا پہلا پیغام خدا کی طرف سے جو قوم کو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا، مگر اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی تعلیم حاصل کرو۔ میرے مصطفیٰ تو ہر تعلیم لے کر کے آئے تھے، دنیا کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، دین کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ رسول پاک عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو آدمی کہہ رہے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی کہتا میں آدمی ہوں۔ ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ یہ آدمی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ، اب تو ڈارون کا نظریہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ماننے والے موجود نہیں ہیں، مگر وہ بھی ایک انسان تھا، اپنے آپ کو آدمی کہلاتا تھا۔ آدمی کا مطلب ہوتا آدم والا، جیسے دہلوی کا مطلب ہوتا ہے دہلی والا، فردوسی کا مطلب ہوتا ہے فردوس والا، رضوی کا مطلب ہوتا ہے رضا والا، قادری کا مطلب ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی والا، ایسی آدمی کا مطلب ہوتا ہے آدم والا۔ گویا ڈارون جو کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، وہ بھی دبے لفظوں میں یہ کہتا تھا کہ میں بھی آدمی ہوں، تو گویا میں بھی حضرت آدم سے نسبت رکھتا ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے، گویا حضرت آدم کی اولاد سے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں جو مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں، جو مختلف لینگویج میں لوگ بولتے ہیں، انگلش ہو، اردو ہو، جرمنی ہو، ملیالم، اپنے ہندوستان میں نوٹ پر تو 13-14 زبان لکھی رہتی ہے، مگر ایسے آپ دیکھیے تو تجزیہ نگار یہ بتاتے ہیں ہر 50 کلومیٹر کے بعد بولنے والوں کی زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ بنگال سے لے کر کے دلی تک کا سروے اگر کر ڈالیے تو آپ کو 50 زبانیں وہاں سے یہاں تک لوگوں کے مل جائیں گی، اور پوری دنیا میں تو نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، لیکن آپ کے باپ ہمارے باپ، پوری کائنات کے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانتے ہیں کتنی زبانوں کا اللہ نے علم دیا تھا، انہیں کتنی زبانیں معلوم تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس زبان کو فلاں نے ایجاد کیا ہے، یہ زبان فلاں جگہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جتنی زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، ان ساری زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ
زبانوں کا علم تھا، 1 2 نہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا، اسی لیے ان کی نسلوں میں مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب وراثت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر دنیاوی اور عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو نہ عطا کیا ہو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب علم عطا کر دیا ہے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو علم کی ترغیب جب دی تو فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انگلش اس لیے سیکھتا ہے کہ میں غیروں میں تبلیغ اسلام کروں گا، اور جو دوسرے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں میں ان کا دفاع کروں گا، ان کا ڈیفینس کروں گا، ان کا جواب دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلش اس نیت سے اگر کوئی سیکھے گا تو ثواب پائے گا۔ کس نے کہہ دیا کہ عصری تعلیم ان کے پاس نہیں ہے؟ لاجک یہ پڑھتے ہیں، منطق یہ پڑھتے ہیں، فلسفہ یہ پڑھتے ہیں، ملا حسن جیسی مشکل کتاب یہ بیٹھ کر کے حل کرتے ہیں، ہدایت الحکمت اور شرح ہدایت الحکمت جیسی مارکت الآراء کتابوں کا درس یہ دیتے ہیں۔ یہ عصری تعلیم نہیں ہے اور کیا ہے؟ جب میں نے اس کو سمجھایا تو وہ مجھے تکتا رہا۔ بات ذرا دور چلی جائے گی، وقت بہت کم ہے۔ ہم انسان ہیں تو اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے اور انسانیت والا بھی بنایا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات یہیں سے چلی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ منطقی اور فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک عورت موجود ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیفہ ہے، کمزور ہے، اور بیٹی اس کو گالی دے، مارے، ڈنڈا اٹھائے، اس کی نافرمانی کرے، سماج سوسائٹی میں کہا جائے گا اس کے اندر انسانیت؟ آگے اب آپ بولیے کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ انسان اور انسانیت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی درسگاہ میں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو گالی دے، ڈنڈا اٹھائے، اسے مارے، معاشرہ کہتا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے، اگر بیٹا اپنے باپ کو گالی دے، بیٹا اپنے باپ کو بڑھاپے میں اٹھا کر کے روڈ پر پھینک دے، سرائے خانے میں لے جا کر کے ڈال دے۔ اب تو یورپین تہذیب نے جلدی جلدی ہندوستان میں بھی اپنا پیر پھیلا لیا ہے۔ یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسے مکانات بنا دیے جا رہے ہیں کہ باپ اگر بوڑھا ہو گیا تو لے جاؤ وہاں رکھ دو، وہاں تم خرچ دیتے رہو، اس کی پرورش ہوتی رہے گی، اور مر جائے گا تو اس کو جہاں پہنچانا ہے لوگ پہنچا دیں گے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، تو آپ کہیں گے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ ہی بول رہے ہیں، اور اپنی جگہ پر آپ اتنی سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اب حضرت سید صاحب کو آپ کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ جائیے گا نہیں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے۔ یہ کہہ رہے ہیں جائیے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں گا جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں دیہات میں کہا جاتا ہے کہ باندھنے سے بازار بیل کا نہیں لگتا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان کہنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ تو اپنے نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ رضا مصطفیٰ ادارے کی طرف سے علماء کا یہ جمع غفیر جو یہاں پر موجود ہے، جانتے ہیں انہی کے دم قدم سے ایمان کی رونق ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھ کر کے پوری دنیا کو ہندوستان کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ دنیا کے جس ملک میں جائیے، اگر آپ نے کھڑے ہو کر کے یا نبی اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ کہہ دیں گے یہ بریلوی آ گیا ہے۔ گویا بریلی شہر ہندوستان کا ایسا پاکیزہ شہر ہو گیا ہے، ایک امام احمد رضا نے بریلی کو پوری دنیا میں ایسا متعارف اور مشہور کر دیا ہے کہ ہندوستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ لاکھ لوگ مخالفت کریں، سیاسی اعتبار
اعتبار سے مخالفت کر سکتے ہیں مگر انہیں ماننا پڑے گا تو امام احمد رضا کے علمی جاہ و جلال کو ماننا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے پوری دنیا میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بات پہ بات نکل آئے گی تو بات دور چلی جائے گی۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو مارے تو سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں انسان اور چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، مگر آپ کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، بولتے ہیں آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انسان اور انسانیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بڑی درسگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا بڑی درسگاہ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر علماء سے بے نیاز ہونا ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے گا تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تحریکات چل رہی ہیں اگر آپ نے ہوش مندی سے کام نہیں لیا تو کوئی ایمان اچک لے جائے گا اور آپ کو اس کی کبھی خبر بھی نہیں ہونے پائے گی۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یہاں وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو مارے گالی دے سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، بیٹی اگر اپنی ماں کو گالی دے معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اور اوپر تک چلے جائیے اگر شاگرد اپنے استاذ پر لاٹھی اٹھائے تو معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اگر مرید بلا وجہ شرعی اپنے پیر کی مخالفت کرے گالی دے معاشرہ کہے گا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ آپ بھی اس کو سمجھ چکے ہیں تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کیا دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب کے اندر انسانیت بھی پائی جاتی ہے؟ کیا آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوتا، اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں ہوتا، بچوں کو یتیم نہ کیا جاتا، آبادیوں کو تباہ و برباد نہ کیا جاتا، بموں کے ذریعہ آبادیوں کو اڑایا نہ جاتا۔ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو قانون بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو پولیس محکمہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو یہ جگہ جگہ ریڈ اور گرین جو لائٹ لگا کر کے آپ کو پابند کیا جا رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہوتی؟ کسی قانون کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو سب ہیں مگر انسانیت سب کے اندر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں آپ کہہ رہے ہیں، میں اگر کہہ دوں اور ہمارے حضرت والا ناراض ہو جائیں تو ہم کیسے ان کو منائیں گے تھوڑے سے وقت میں؟ اس لیے آپ کہیے، آپ نپٹ لیجئے گا، اور ایسے نہیں نپٹیے گا کہ جھگڑا کیجئے گا بلکہ نپٹیے گا تو علماء کی بارگاہ میں مؤدب ہو کر اپنی گزارش کیجئے گا، کبھی ان کی بارگاہ میں مجادلانہ مناظرانہ انداز لے کر کے مت جائیے گا۔ مجھے اس پر بھی ایک بات یاد آ گئی، بات پھر نکل جائے گی اور بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا آپ سے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ براؤں شریف بہت بڑا ادارہ ہے، یہ مولانا محمد علی فیضی صاحب جو ابھی آپ کو نعت مصطفیٰ سے محظوظ کر رہے تھے، یہ اس ادارے کے پروڈکٹ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ فیض الرسول براؤں شریف بہت بڑا جماعت اہل سنت کا ادارہ ہے، اس کے فاؤنڈر بانی شعیب الاولیاء حضرت صوفی یار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ جب وہ باحیات تھے، آج سے تقریباً 60 65 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب وہ باحیات تھے تب کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے تقوی اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے دنیا ہندوستان میں بہت مشہور تھے۔ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بہت ساری کتابیں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، خواتین کے لیے بڑی عظیم کتاب انہوں نے لکھی ہے جنتی زیور، وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بھیمنڈی میں پڑھاتا تھا اور بہت میں نے نام سن رکھا تھا شعیب الاولیاء کا، دل میں خواہش تھی، تمنا تھی کہ میں ان کی زیارت کروں، ان سے ملاقات
मुलाकात करूं। मुझे मेरे मानने वालों ने खबर दी कि वो कुर्ला बॉम्बे में ठहरे हुए हैं। मैंने प्लान बनाया, अपने चंद अहबाब को लेकर मैं कुर्ला बॉम्बे पहुंच गया, जहां पे हजरत का क़याम था। जब मैं उनके घर गया तो मालूम हुआ कि हजरत आराम कर रहे हैं, तबीयत कुछ अलील है। तो साहिब खाना ने मुझसे कहा तशरीफ रखिए, अभी कुछ देर के बाद हजरत से मैं मुलाकात करा दूंगा। चुनांचे हजरत जब बेदार हुए, अल्लामा आज़मी साहब तहरीर फरमाते हैं कि मैं जब अंदर कमरे में गया तो हजरत लेटे हुए थे, लेकिन जो ही उन्होंने मुझको देखा तो वो खड़े होने लगे। मैंने कहा हजरत आप लेटे रहिए, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे, आप खड़े होने की जहमत ना करें। मगर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, मैं आपसे खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। चुनांचे उसी हालत में, बीमारी की हालत में खड़े हुए मुसाफा किया, फिर बैठ गए और फरमाया मौलाना हम समझते हैं कि आपका मकाम क्या है, आपका रुतबा क्या है, उलमाए दीन की हैसियत, उनकी कदर मंजिलत क्या है वो हम समझते हैं। आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आपसे मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनके मानने वालों की एक तादाद हो गई, लेकिन जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके मानने वालों ने कुछ ही अरसे के बाद उनकी तालीम को बदल डाला, उनकी तालीम को मस कर डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और लाने के बाद लोगों को अपने दीन की उन्होंने तालीम दी, प्यारी प्यारी बातें बताई, उन्होंने अपने आप को खुदा का नबी बना करके पेश किया। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो कुछ ही दिनों के बाद उनके मानने वालों ने उनकी पाकीज़ा तालीम को बदल डाला, और इस तरह से बदल डाला कि वो नबी बन करके आए थे मगर उनके मानने वालों ने उन्हें खुदा बना लिया, उनकी माँ को खुदा की बीवी कह डाला और तीन खुदा के कायल हो गए और उनकी पूरी तालीम को उन्होंने बर्बाद कर डाला। कुछ ही अरसे में उन्होंने अपने नबी की तालीम को बदल डाला, मगर 1400 साल हो गए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 1400 साल हो गए मगर मुस्तफ़ा की हदीस जैसे उस वक्त मौजूद थी आज भी मौजूद है। रसूल पाक का कानून अपनी असली शक्ल में आज भी पाया जा रहा है। ये किसकी मेहनत का नतीजा है? कौन सा तबका है कि जिसने इसको सहेज करके रखा है? अल्लामा आज़मी साहब तहरीर फरमाते हैं कि शुएबुल औलिया ने फरमाया कि ये उलमाए दीन की मेहनतों का नतीजा है कि 1400 साल गुजरने के बाद भी रसूल पाक की तालीम वैसे ही मौजूद है जैसे 1400 साल पहले मौजूद थी। उलमा की कोशिशों का ये नतीजा है। तो आपकी ताज़ीम दर हकीकत ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम है। आपकी रजा हासिल करना ये दर हकीकत रज़ाए मुस्तफ़ा है। इसलिए मैंने आपकी खड़े होकर के ताज़ीम की है कि आपकी ताज़ीम दर हकीकत प्यारे नबी की ताज़ीम है। इसलिए उलमा से जुड़े रहिएगा ताकि आपका ईमान सलामत रहे। आपने समझ लिया कि इंसान और है, इंसानियत और है। अगर कोई बाप की तौहीन करे, मुआशरा कहेगा तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। मुझे बताया जाए कि अगर माँ को गाली देने वाली बेटी, बाप को बुरा भला कहने वाला बेटा, उस्ताद को बुरा भला कहने वाला शागिर्द, अपने पीर की शान में गुस्ताखी करने वाला मुरीद अगर इंसान है और इंसानियत से बाहर है, तो जो उम्मती होकर के नबी की शान में तौहीन करे, भला कैसे वो इंसानियत वाला हो सकता है? इसलिए आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको अगर इंसान बनाया तो इंसानियत वाला भी बनाया। इसलिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान में तौहीन नहीं करते हैं, बल्कि अपना सब कुछ उन पर कुर्बान करके भी ये कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। रसूल पाक का हम पर करम है कि अल्लाह ने रसूल पाक के तवस्सुल से हमें वो नेमत अता फरमाई है जो दुनिया में किसी को नहीं मिली है। ये उसका करम है। तो जब अल्लाह ने हम पर इतना करम फरमाया तो हमें भी कुछ करना चाहिए। कुरान करीम में है, सहाबा ने एक बार रसूल पाक से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हम खुदा को तलाशें तो खुदा कहाँ मिलेगा? खुदा कहाँ मिलेगा? उसको कहाँ हम जाके तलाशें? कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई, उसमें इरशाद फरमाया गया, ऐ मेरे महबूब आप कह दो, अगर मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है, मुझसे मांगता है, फैनी करीब, मैं बहुत करीब हूं, उजीबु दावत दाइज़ा दान,
میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ ایک بار کہتا یا اللہ یا رب اے میرے پروردگار، بندہ ایک بار اگر کہتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف 7 بار متوجہ ہو کر کے فرماتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ 7 بار ادھر سے لبیک کی آواز آتی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ 1000 اس کی نافرمانی آپ کرتے ہیں مگر وہ اپنی رحمت کا دروازہ آپ پر بند نہیں کرتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر لمحہ اپنی نعمتوں سے وہ ہمیں نوازتا ہے۔ مگر آگے فرماتا ہے کہ جب میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تم ایک بار مجھے پکارتے ہو تو میں 7 بار اپنی رحمت کو تمہاری طرف متوجہ کر دیتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر میں تمہاری پکار پر جواب دیتا ہوں اور تمہاری طرف میری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے تو تم بھی تو مجھے مانو، تم بھی تو میری فرما برداری کرو۔ میں جب تمہیں ہر دم نعمت عطا کرتا ہوں، ہر لمحہ تمہیں میں نعمت دے رہا ہوں، تو تم بھی تو میری کچھ مانو۔ جب تم میرا کہا مانو گے تو میں اپنی موسلا دھار رحمتیں تم پر نازل کر دوں گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کوئی زیر کرنا چاہے گا تو ماضی کی تاریخ پڑھ لینا۔ ان بطش ربک لشدید، میرا اعلان ہے، میری رحمت، میرا غضب جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ تم ماضی کی تاریخ کو پڑھ لینا، بڑی طاقت و قوت کے ساتھ آیا تھا نمرود، مگر نمرود کا نام و نشان مٹ گیا اور میرے محبوب ابراہیم کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ تم یہ تاریخ پڑھ لینا تو تمہیں سکون ملے گا۔ تم میری اطاعت و فرما برداری کرو، میں تمہیں ایسا کامیاب کروں گا، ایسا کامیاب کروں گا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہاری عظمت کا ڈنکا بجواؤں گا۔ اسی دہلی میں آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف میرے محبوب الہی کا آستانہ ہے اور تھوڑی ہی دور پر ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک روز گئے ہوئے تھے ہمایوں صاحب کے مقبرے میں دامن پھیلا کر کچھ مانگنے کے لیے کہ آپ ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، ہم کو کچھ دے دیجئے؟ کیا آپ میں سے آج تک کوئی گیا ہے؟ میرے خیال سے کوئی نہیں ملے گا، مگر تھوڑی ہی دور پر میرے محبوب الہی کا آستانہ ہے۔ ذرا دیکھ تو لیجئے، امیر ہو کہ غریب ہو، فقیر ہو کہ وزیر ہو، شہنشاہ ہو کہ رعایا ہو، حاکم ہو کہ محکوم ہو، راجا ہو کہ پرجا ہو، سب وہاں پہنچ کر کے دامن پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے جو محبوب الہی کو رب نے عطا فرمائی ہے۔ ان کی زندگی کو اپناؤ گے، خدا آپ کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کی وہ مکمل کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چلتے چلتے میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ادارہ قائم ہے مدرسہ قادریہ رضائے مصطفیٰ، گویا رسول پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ میں مدرسے کے عنوان پر اگر بولوں تو ابھی آپ کو کئی گھنٹے تک بیٹھائے رہ سکتا ہوں، اور اس کی عظمت کا اگر میں چرچا کرنے لگوں تو صبح ہو جائے گی، مگر مدرسے کی عظمتوں کا چرچا میں بند نہیں کر پاؤں گا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھیے یہ مدارس اسلامیہ انسان کو انسانیت والا بناتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پیار، محبت، امن، سکون، سلیقے کی زندگی گزارنے کا ہنر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان کو شریف بن کر رہنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر بندے مومن ہیں تو اپنی مومنانہ شان کے ساتھ رہیے، اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے رہیے۔ اللہ نے آپ کو اگر کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اپنا ایمان آپ کو عطا کیا، تو آپ غیروں کی تہذیب اور کلچر کو اپنا کر کے اپنے ایمان کو دھدلا نہ کریں، اس پہ گرد و غبار نہ آنے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی میں سے ہو جائے، اسی میں اس کو شمار کر لیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ علماء کو اپنی زبان سے ان کی مذمت کرنی پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں علماء ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ علماء آپ کو صراط
صراط مستقیم پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو پھوڑا ہو گیا ہے اور ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ اسے ٹیبلٹ دیا جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹیبلٹ دے گا۔ اگر وہ سمجھے گا اسے کیپسول دیا جائے تو کیپسول دے گا۔ اگر وہ سمجھے گا کہ اسے مرہم دیا جائے تو مرہم دے گا۔ اور اگر یہ سمجھے گا کہ اسے نشتر لگایا جائے تو نشتر لگائے گا۔ اگر یہ سمجھا جائے اس کا آپریشن کرنا ہے تو آپریشن کرے گا۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مرض کیسے ختم ہوگا۔ یہ علماء حقیقت میں آپ کے لیے ڈاکٹر ہیں مذہبی اعتبار سے، یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کیسے ختم کی جائے گی۔ اس لیے اگر یہ آپ کو دین کی باتیں بتائیں تو آپ برا نہ مانیں، بلکہ سلنڈر ہو کر کے دین پر عمل کریں، ایک شریف انسان بن کر کے رہیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر جھما جھم برستی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور نفع بخش بنائے۔ ہم جہاں بھی رہیں نفع بخش بن کر کے رہیں، فائدہ پہنچانے والا بن کے رہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا اور ان سے زیادہ آپ کا کہ آپ رات کی اس وقت میں ٹھنڈک کے موسم میں بیٹھے ہوئے گفتگو سن رہے ہیں۔ بس آخری بات کہ آپ کہیں بھی رہیے، دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، کہیں بھی رہیے، مگر آپ اس پر فخر مت کیجئے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ماسٹر ہیں، پروفیسر ہیں، عالم ہیں، نقیب ہیں، ناظم ہیں، شاعر ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، محدث ہیں۔ اس پر ناز مت کیجئے، اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم میں ڈاکٹر ہے، ہر قوم میں ماسٹر، ہر قوم میں انجینئر۔ اللہ نے ہر قوم کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر دیا ہے، مگر آپ کو جو دیا ہے اس کو بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ مائک بہت شاندار ہے، بہت عمدہ ہے۔ فرض کیجئے اس پورے ایریے میں ایک ہی صاحب کے پاس ایسا مائک ہو، ایک ہی صاحب کے پاس۔ اب ہمارے حضرت والا گئے مائک طے کرنے کے لیے، اگر وہ کچھ نخرے دکھائیں تو سمجھ میں بات آتی ہے، اور ان کو سہنا پڑے گا کہ بھئی پورے ایریے میں ایک ہی اچھا مائک ہے، ایک ہی اچھا مائک ہے تو کچھ نہ کچھ تو سہنا ہی پڑے گا۔ اور اگر وہ نخرے دکھاتے ہیں جائیے جائیے کہیں اور دیکھ لیجئے، تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اور ہے نہیں، آئیں گے میرے ہی پاس، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک ہی صاحب کے پاس کوئی اچھی چیز اوروں کے پاس نہ ہو تو وہ اس پر ناز کرے تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن اگر ایسا شاندار مائک پورے ایریے میں 25 لوگوں کے پاس ہو تو اگر یہ نخرہ دکھائیں گے، ناز کریں گے تو جانے والا کہے گا چلو تم ہی ایک نہیں ہو، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ مائک ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو چیز سب کے پاس ہوتی ہے وہ ناز نخرے کی نہیں ہوتی ہے، جو چیز سب کے پاس ہوتی ہے وہ گھمنڈ اور فخر کی نہیں ہوتی ہے، جو کسی کسی کے پاس ہوتی ہے وہ ناز نخرے کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، محدث، مفسر پیدا فرمائے، سب کو اللہ نے، ہر قوم کو اللہ نے دیا ہے، مگر آپ دل سے بتائیے گا پوری دنیا کے اندر غوث اعظم اللہ نے کسے عطا کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہر قوم میں آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر مل جائیں گے، اللہ نے ہر قوم کو دیا، مگر غوث اعظم صرف سنیوں کو عطا کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر قوم کو اللہ نے انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر دیا، مگر خواجہ غری نواز ہم سنیوں کو عطا کیا ہے، محبوب الہی ہم سنیوں کو عطا کیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، نصیر الدین چراغ دہلی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، حضرت سیدنا کلیم اللہ شاہ جہان آبادی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے، اللہ نے امام احمد رضا دیا ہے تو ہم سنیوں کو دیا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس تاج الشریعہ نہیں ہے، تاج الشریعہ اللہ نے دیا تو ہم سنیوں کو عطا کیا۔ اس لیے ہم کو فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا رشتہ اپنے محبوبوں سے جوڑ رکھا ہے۔ جو محبوبوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، آپ شاندار ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، لائر بنیے، عالم بنیے، مفتی بنیے، فقیہ بنیے، محدث بنیے، سب بنیے، اس لیے کہ قوم میں سب کی ضرورت ہے۔ اگر حافظ نہیں رہیں گے تو رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ اگر
قاری نہیں رہیں گے تو اس شاندار اجلاس کی ابتدا قرات سے کون کرے گا؟ اگر محدث نہیں رہیں گے تو رسول پاک کی حدیثیں سنا کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کون کرے گا؟ اگر مفسر نہیں رہیں گے تو قرآن کی پیاری پیاری تعلیمات کو آپ کے دلوں میں کون اتارے گا؟ اگر فقیہ نہیں رہیں گے تو آپ کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کون کرے گا؟ اگر ناظم اجلاس نہیں رہیں گے تو بتائیے جلسے کی شاندار نقابت کر کے رات کے اس وقت میں روکنے کا ہنر کس کو آئے گا؟ اگر انجینئر نہیں رہیں گے تو بتائیے مفت میں مسجد اور مدرسے کا شاندار نقشہ کون بنائے گا؟ اگر لائر نہیں رہیں گے تو مفت مقدمہ لڑ کر کے غریبوں کو جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ آپ سب بنیے۔ اگر سیٹ نہیں رہیں گے تو رات کے اس وقت میں شامیانہ لگانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر پیسے والے نہیں رہیں گے تو بتائیے یہ انتظام کیسے ہوگا؟ یہ سب ضروری ہے، مگر یاد رکھیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سن لیجئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر فخر اس پر کیجئے کہ ہم رسول پاک کے وفاداروں میں ہیں، ہم سنی صحیح عقیدہ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ اور امام احمد رضا کا دامن پایا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں نماز کا وقت ہو جائے آپ جگہ تلاشیے، وضو کر لیجئے، جلدی سے 2 رکعت نماز مسافرت کی حالت میں پڑھ لیجئے، پیشانی کو جھکا دیجئے رب کی بارگاہ میں اور اس بات کا اظہار کیجئے مولا تو نے اگر مجھے فلائٹ سے سفر کرنے کی توفیق بخشی ہے تو اس میں میرا کیا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے۔ اگر تو نے مجھے چلنے کے لیے پیر دیا ہے تو اس بے پیرا کو دیکھے جس کے پاس پیر نہیں ہے، مولا تیرا کرم ہے کہ میں ٹرین میں پیر سے چل کے بیٹھ تو لے رہا ہوں، مولا تیرا کرم ہے کہ میں پیدل 2 کلومیٹر چل تو لے رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا، پیشانی جھکا کر کے بندگی کا اظہار کر دیجئے، رب کی رحمت وہاں بھی آپ کو اپنے شامیانے میں لیے رہے گی اور آپ گھر آرام سے پہنچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجئے، صبح و شام کم از کم 11 بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کر لیجئے اور نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کر لیجئے۔ اگر آپ نے رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کیا اور کہا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو، اور میرے مصطفیٰ نے ادھر سے کہہ دیا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، خدا کی قسم دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر سلامتی آپ کے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ نبی کی طرف سے سلامتی کا پیغام آپ کے لیے ہوگا۔ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھیے اور پھر معاشرے میں نیکیاں برپا کیجئے، گالی گلوچ سے دور رہیے، جھگڑا ٹنٹا سے دور رہیے، مخالفت سے دور رہیے، حسد بغض کینے سے دور رہیے۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو آپ خوش ہوئیے کہ ہمارا ایک آدمی آگے بڑھ رہا، اس کو پیچھے کھینچنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ دعا دیجئے کہ اللہ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ اس کی ترقی قوم کی ترقی ہے، ملک کی ترقی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے گویا ہم ترقی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں اور اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں مگر قرآن کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔